نہ ملک کے اندر ترقی ہوتی ہے، نہ ہی ملک کے اندر نہ لوگوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ جنتا کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ قوم کا فائدہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے تو قوم بگڑتی ہے، اس سے تو بہن بیٹیوں کے عزت و آبرو نیلام ہوتے ہیں۔ فلموں کا علم ہے، ڈینسنگ کا علم، ناچ گانے والے، باجا بجانے والے، انگڑے بھنگڑے میراثیوں کی اولاد اور کیا کرتے ہیں؟ کبھی ان سے ملک کی اصلاح ہوئی ہے؟ یہ ناچنے گانے والے جو آج بہت بڑے اسٹار اور بہت بڑے پتہ نہیں کیا کیا القاب سے نوازے جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی اسی مصیبتوں کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کو پرموشن دیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو ٹی ویوں اور وی سی آروں کے ذریعے قوم کے اندر ڈالا جاتا ہے، یہ فلانے اسٹار، یہ فلانی ہیروین، یہ فلانا فلانا، ان کو آگے بڑھا کر کے قوم کی بہو بیٹیوں کو روڈوں کے اوپر لا کے کھڑا کر دینا چاہتے ہیں۔ اس سے ملک کی تعمیر نہیں ہوتی، اس سے ملک کے خواب شرمندے تعبیر نہیں ہوتے۔ ارے ملک کو بنانا ہے تو عبدالکلام پی جے عبدالکلام جیسا علم ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بیرسٹر منموہن جی سنگھ، جناب علی بہت بڑے فائنانس منسٹر ہیں، ایسا علم دو جس سے کہ قوم فائدہ اٹھائے، جس طرح آج ہمارا ملک الحمدللہ ترقی کر رہا ہے اور آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے علم سکھا کر کے رنڈی طوائف اور ناچ اور گانے اور بھنگڑے اور یہ تمام سب، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اے مسلمانوں، یہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم وہ علم حاصل کریں جس سے خود کو بھی فائدہ ہو اور قوم کو بھی فائدہ ہو، اسلام کو بھی فائدہ ہو، دین کو بھی فائدہ ہو، اور جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں برادران وطن ان کو بھی فائدہ ہو، ملک کی پیاس اور ملک کی ضرورت اس سے پوری ہوتی ہو۔ وہ علم حاصل کرنے کے لیے یہ مدارس قائم کیے جاتے ہیں، یہ مراکز قائم کیے جاتے ہیں، اور ان کو اپنے خون اور پسینے سے ان مراکز کو اور ان اداروں کو سنوارا اور سجایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا، اور جیسا کہ میں نے بتلایا کہ اس دنیا کو پیدا فرمانے کے بعد ایک تو میں نے آخری بات بتلائی کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر نبوت کا تاج رکھا، تو پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ اقرا، پڑھو۔ ہم اور اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں ہمارے نبی کو اقرا کا لفظ دیا گیا، میں کہتا ہوں کہ جب انسانیت کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رکھی، اور جب سب سے پہلا انسان اس دنیا کے اندر پیدا کیا گیا، اور سب سے پہلا منش جب اللہ رب العزت نے اس کے جسم کے اندر روح ڈالی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا، تو قرآن کریم کے اندر اللہ عز و جل نے اس کا تذکرہ بڑی ہی خوبی کے ساتھ فرمایا۔ اور سب سے پہلی بات جو حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے جو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ۔ انسان جب پیدا ہوا تھا تو ملائکہ نے، فرشتوں نے مخالفت کی تھی اور کہا تھا اے اللہ ایسے بندے کو کیوں پیدا فرمائے گا، دنیا کے اندر فتن و فساد پیدا کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں پیدا کرنے والا ہوں، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جب دنیائے انسانیت میں سب سے پہلے انسان کو پیدا فرمایا، تو سب سے پہلی دولت جو اس انسان کو اللہ نے عطا فرمائی وہ کون سی دولت تھی؟ علم کی دولت تھی، وہ علم کی دولت تھی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ نے تمام کائنات کے اسماء کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلایا، اور یہ علم کی برکت تھی۔ اللہ نے اپنے نبی کو، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان کو علم عطا فرمایا۔ وہ فرشتے جو مخالف تھے، وہ فرشتے جو اللہ رب العزت سے کہتے تھے ایسے بندے کو کیوں پیدا کرے گا جو دنیا کے اندر فتن و فساد پھیلائے گا، اللہ رب العزت نے انہیں علم دے کر حضرت آدم کو ثم عرضهم علی الملائکہ، فرشتوں کے سامنے لا کے کھڑا کیا۔ اب امتحان ہو رہا ہے، فرشتوں کا جواب، فرشتوں کی باتوں کا جواب اللہ عملی شکل میں دے رہا ہے، اور فرمایا فرشتوں سے کہ ہم بتاؤ تم ان ناموں کو، ان ناموں کو۔ انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ جو علم تو نے ہمیں دیا ہے ہمیں اتنا ہی معلوم ہے، تیری ذات پاک و صاف ہے، ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے وقال یا آدم انبئهم باسماء هؤلاء، اے آدم اب تمہاری باری ہے، ان ناموں کو شمار کراؤ، ذرا بتلاؤ لوگوں کو۔ چنانچہ حضرت آدم نے، اللہ نے جو علم دیا تھا اس علم کی روشنی میں سب کچھ بتلانا شروع کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اب تم سمجھ گئے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو کہا اب سنو، اب چلو اس آدم خاکی کا، اس بشر کا، تم فرشتے ہو، تم نے مخالفت کی تھی، اب چلو اس کا سجدہ کرو، سجدہ کرو۔ یہی علم کی دولت ہے،
میرے عزیزوں جس نے تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے پر مجبور کیا. اور یہی نہیں، یہ تو انسان تھے. قرآن کریم میں تو اللہ رب العزت نے ایک ایسے جانور کا بھی ذکر فرمایا کہ اگر وہ سدھایا ہوا ہو، اگر وہ سکھلایا ہوا ہو، اور اگر تم نے اس کو شکار کرنے پر بالکل ٹرینڈ کیا ہوا ہے اور تم نے بسم اللہ کر کے اس کو چھوڑا اور وہ جانور پکڑ کر کے لے آیا، اللہ نے فرمایا تم نے بسم اللہ کر کے چھوڑا ہے، اب وہ سدھایا ہوا جانور جو تم لا رہے ہو اس کا مقام یہ ہے. وہی جانور جس کو ہم کتا کہتے ہیں، وہی اسلام ہے کہ اگر وہ منہ ڈال دے کسی برتن کے اندر تو پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ 7 مرتبہ اس کو دھلو، 7 دفعہ دھلو اور آخری میں مٹی لگا کر کے اس کو دھلو، تب جا کر کے پاک و صاف ہوگا. وہ جانور نجس ہے، پلید ہے، لیکن وہی جانور جسے تم نے سکھلایا ہے، سدھایا ہے، اب تعلیم یافتہ ہو چکا ہے. وہی کتا جب تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے، اسلام حکم دیتا ہے اگر وہ جانور پکڑ کر کے لا رہا ہے، اس نے دانت گاڑے ہوئے ہیں، سب کچھ کیا ہوا، اس کے باوجود بھی وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ اس کا جوٹا تمہارے لیے حلال ہے. تو علم ایک ایسی دولت ہے جو انسان ہی نہیں، انسان کے مقام اور مرتبے کو تو بلند ہی کرتی ہے. اگر اسے ایک جانور، ایک کتا جو ناپاک ہے، نجس ہے، اگر وہ بھی سدھایا ہوا ہو تو اس کا بھی مقام اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کر کے یہ بتلایا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اے لوگو تم میں جو ایمان والے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے ایمان کی وجہ سے. اور اسی طرح جو اہل علم ہیں، ایمان والے ہیں، صاحب علم ہیں، ان کا مقام بلند ہوتا ہے، ان کے مقام بلند ہوتے ہیں. تو میرے عزیزو اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں بہت ساری آیتیں بیان فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس سلسلے میں. بلکہ میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتلاؤں کہ علم کا جو لفظ ہے، لفظ علم کے تعلق سے یہ بات بھی بڑی قابل ذکر ہے کہ صرف قرآن کریم کے اندر اگر آپ لفظ علم کو ڈھونڈیں تو پتہ ہے کتنے الفاظ آپ کو ملیں گے علم کے تعلق سے. علم اور اس کے جو مشتقات، علم، یعلم، اعلم، یعلمون، تعلمون، اس طرح کے جو الفاظ ہیں، تقریباً قرآن کریم کے اندر 900 مقامات ہیں جس میں اللہ نے علم کا لفظ استعمال فرمایا. کتنے الفاظ، کتنے مقامات ہیں؟ 900 مقامات ہیں. آپ دیکھیں یہ بھی اہمیت، علم کی اہمیت کی بات بتلاتی ہم کو کہ 900 مقامات پر اللہ نے علم، یعلمون، تعلمون، علم، اس کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے ہاں علم کی کتنی بڑی عظمت ہے اور اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اور اس کے علاوہ تدبر، تفکر، فقہ، نظر، اسی طرح عقل، افلا تعقلون، افلا تبصرون، افلا تدبرون، یہ الفاظ الگ ہیں جبکہ ان کے معنی بھی علم میں آتے ہیں، اس کا معنی بھی علم میں آتا ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ. لیکن اس کے علاوہ اور اس کے جو مشتقات ہیں، اس کے علاوہ صرف لفظ علم 900 مقامات پر قرآن کریم کے اندر ذکر کیا گیا ہے. دوستو اور بھائیو، علم کی اہمیت اور علم کی قدر و منزلت اور حصول علم کی ترغیب انفرادی اور اجتماعی سطح پر قرآن اور اسلام نے دونوں سطح پر دی ہے. اور اس کے جو فوائد اور اس کے جو ثمرات کے بارے میں جس انداز سے اسلامی شریعت نے روشنی ڈالی ہے، اس کی مثال کسی بھی دھرم یا کسی مذہب کے اندر آپ نہیں پا سکتے ہیں، نہ ہی کسی دھرم کے اندر اس کی مثال موجود ہے. چنانچہ قرآن کریم کی چند آیتیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا علم کے تعلق سے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاطر آیت نمبر 28، کہ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں، اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، جن کو علم ہے کہ یہ آسمان کس نے بنایا، جن کو علم ہے یہ زمین کس نے بنائی، جن کو علم ہے یہ ہوائیں کس نے چلائیں، جن کو علم ہے یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ وادی، یہ تمام سب کائنات ہم کو تم کو کس نے بنایا، جس کو یہ علم ہے یہ آنکھ کس نے بنائی، ہاتھ کس نے دیے، پیر کس نے دیے، جن کو یہ علم ہے کہ یہ پورا نظام کائنات کون چلا رہا ہے، جو جانتے ہیں کہ وہ اللہ چلا رہا ہے، تو اس سے ڈرتے ہیں، اس کی تعلیمات، اس کے احکامات سے روگردانی کرتے ہوئے انہیں خوف پیدا ہوتا ہے. یہ علم کی جو بے علم ہوتا ہے، آپ جانیں جو بے علم ہوتا ہے، اب جو غلطی کرتے ہیں، جو خطائیں کرتے ہیں، جو جرائم کرتے ہیں، جو خطرناک اعمال کرتے ہیں دنیا کے اندر، یا خطرناک جو اور دیگر چیزیں لے لیں،
बुराइयां करते हैं, बेहाइयां करते हैं, ज़नाकारियां करते हैं, बदकारियां करते हैं, शराब पीते हैं, सूद खाते हैं, रिश्वतें लेते हैं, घोटाले करते हैं, गबन करते हैं, एक दूसरे का नाहक खून बहाते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं और एक दूसरे को काटते हैं, बेगुनाहों को की इज्जत व आबरू को लूटते हैं, शिर्क करते हैं, बिदात करते हैं, कब्र पूजते हैं, शद्दे पूजते हैं, अलम चबूतरे पूजते हैं और ईंट पत्थर और आग हवा पानी गाय बैल सब कुछ पूजते हैं। ये समझ लो, ये अल्लाह से डरने वाले लोग ये सारे बेइल्म हैं। ये सारे कौन हैं? बोलो, बेइल्म। अगर इन्हें अल्लाह का पता होता, अगर ये जानते कि अल्लाह अज़्ज़ व जल क्या है, अल्लाह की शान क्या है, अल्लाह की अजमत क्या है, अल्लाह का मकाम क्या है, अल्लाह कौन है, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआह, अल्लाह कौन है जो करवट बदलते हुए मरीज की कराह को सुनकर उसे शिफा देता है, वो अल्लाह है। अल्लाह वो है जो लफ्ज़ कुन से सारी कायनात को पैदा फरमाता है। अल्लाह वो है जो जब चाहे, जो चाहे, जैसे चाहे और जिस वक्त चाहे सब कुछ कर सकता है। कोई उसका कोई कुछ बिगाड़, अदना भर भी कोई उसका बिगाड़ नहीं। अल्लाह वो है जो लोग जानते हैं कि अल्लाह का मकाम यह है, वो उसी से तलब करते हैं, उसी को पुकारते हैं, उठते बैठते उसी को आवाज देते हैं, उठते बैठते उसी से फरियाद करते हैं, उसी से इस्तिगासा करते हैं, उसी से इस्तिआनत करते हैं। छोटी से छोटी चीज भी, छोटी से छोटी चीजों की भी जरूरत हो, वो उसी से तलब करते हैं। ये अहले इल्म की फजीलत है, ये अहले इल्म का मकाम है कि जो इल्म वाले होते हैं वो शिरक नहीं करते, वो दरगाहों पे नहीं जाते, वो चबूतरों शद्दों के ऊपर नहीं जाते, वो झंडों को नहीं लहराते पूजते। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, एक गली से गुजरा, मैं इत्तफाकन आज बड़ी गलियां गुजरते गुजरते मैं आया हूं, बड़ी गलियां गुजरते गुजरते आया हूं। जनाब आली एक गली से गुजरा, वहां देखा हरा हरा झंडा लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और वहां एक घोड़ा बना हुआ है, घोड़े की कब्र है। हमने कहा गौरी भाई ये क्या है? कहने लगे शेख अरे पीछे करूं गाड़ी, मैंने कहा नहीं मैंने देख ली। कहने लगे यही है घोड़े शाह की कब्र। हमने कहा वदा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्मा यहूद। अरे यहूदियों ने तो बछड़ा बना के पूजा था, तुम घोड़ा बना के पूछते हो। गैरत से डूब मरो, शर्म करो ए हिंदुस्तानी मुसलमानों। अल्लाह के लिए इस जमीन, ये जमीन, इसीलिए तुम्हें जिल्लत और रुसवाई के आज मुंह देखने पड़ रहे हैं। इसीलिए हर जगह जहां कहीं भी हो तुम्हारा ही नाम आता है। इसकी वजह यह है कि तुमने अल्लाह का दामन छोड़ दिया, अल्लाह की शनाख्त न रही, अल्लाह की पहचान न रही, अल्लाह ने भी तुम्हारी पहचान मिटा दी है। तौबा करो, शिर्क से तौबा करो। अल्लाह की कसम, इस उम्मत की सबसे बड़ी बुरी और बेकार बीमारी शिर्क बिल्लाह। और ए मुसलमानों, और ए अपने आप को हदीस की तरफ निस्बत करने वालों, अहले हदीस हो, अल्लाह की कसम तुम्हारी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है। तुम्हें तड़पना चाहिए, रातों को भिलकना चाहिए, रोना चाहिए कि हैदराबाद की सरजमीन पर या पूरे भारत की सरजमीन पर किस तरह गैरुल्लाह की पूजा हो रही है और किस तरह अल्लाह के अलावा के सामने सरों को झुकाया जा रहा है। और तो और हैं कलमा पढ़ने वाले ये मुसलमान, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मस्जिदें बनाने वाले, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करने वाले ये मुसलमान दाढ़ी रखकर, टोपी लगाकर जनाब आली जाके नमाज भी पढ़ता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन भी कहता है, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद तलब करते हैं। और यही जाकर के बुतों पर और यही जाकर के दरगाहों, मजारों, शद्दों, चबूतरों के ऊपर जाके सजदा रेस होता है, उसे पुकारता है या अली अल मदद, या गौसल मदद, या ख्वाजा, या फलां या फलां या फलां। अल्लाह की कसम अहले हदीसों, तुम्हें नींद नहीं आना चाहिए, तुम्हें नींद नहीं आना चाहिए, रोना चाहिए अल्लाह तबारक तआला से और दुआ करनी चाहिए इन गुमराह और इन भटके हुए मुसलमानों को जिन्हें शैतान ने कसीर तादाद के अंदर गुमराहियत के ऊपर लगा रखी है। इल्म की बदौलत ये शिर्क मिटेगा। इल्म तुम्हें खुद पता ना हो, तुम्हें इल्म ना हो कैसे बचा जाए, शिर्क क्या है, बिदात क्या है, खुराफात क्या हैं, ये तमाम का तुम्हें खुद पता ना हो, इल्म ना हो तो फिर कैसे लोगों को समझाओगे। इसलिए अहले हदीस हो, अगर आपको ये इल्म हो चुका है कि ये शिर्क है, रब की कसम है तुम्हारे चेहरे मार मार के बिगाड़ दिए जाएं, तुम्हारी पीठें सुर्ख कर दी जाएं, लेकिन तौहीद के झंडे को लेकर इनके पास पहुंचो, इनको समझाओ, इनको बतलाओ कि मेरे भाई, मेरे अजीज, अल्लाह की कसम अगर तुझे कुछ मांगना है मुसल्ला बिछा ले, वजू बना ले, रब के दरबार में सजदा कर ले, अल्लाह से तलब कर, अल्लाह तुझे सब कुछ देने वाला है। अल्लाह की कसम ये दरगाहों पे कुछ नहीं मिलने वाला, ये शद्दे चबूतरे कुछ नहीं। अरे हमारी भारत की जेलें तुम्हारे मुसलमानों के वजूद से भरी पड़ी हैं, अगर बचाने वाले होते तो ये जरूर बचा सकते थे। अरे न जाने कितने बे औलाद तड़प तड़प के इस दुनिया से चले गए, बचाने अगर औलाद देने वाले होते तो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीबुन नवाज के नाम लगा लगा करके लोग रट्टी लगाते, उन्हें भी औलाद मिल जाती, लेकिन बे औलादे मर गए। देने वाला ऊपर है,
دینے والا عرش کے اوپر مستوی ہے، وہ اللہ جس کو نہ دے اسے کوئی دنیا دے سکتی، اس لیے یہ آپ کی ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ اور مسلمانوں، یہ اہل حدیثوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، نوجوانوں آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہمارے درمیان اگر کوئی ایسے بھائی بھی بیٹھے ہیں جو اہل حدیث نہیں ہیں، مسلمان ہیں بے شک، لیکن وہ اہل حدیث نہیں ہیں، تو انہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید کا بھرم، توحید کی دعوت کا وجود اور توحید کا سکہ اگر اس روئے زمین پر کسی کے پاس اس وقت خالص طور پر موجود ہے، وہ صرف اور صرف جماعت اہل حدیث ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔